بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ 14 اگست کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ کیا بولا جائے، تو سید قاسم محمود صاحب کا یہ پاکستان انسائکلوپیڈیا مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے انٹروڈکشن لکھا تھا، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت کچھ ہے، کیا بولا جائے اس میں سے، کیا نہ بولا جائے۔ تو میں اس میں سے ایک چیز اٹھا کے صرف بول دیتا ہوں۔ اور قاسم محمود صاحب پاکستان کے بہت بڑے ریسرچر تھے اور انسائکلوپیڈیا میں ان جیسا دوسرا نام پاکستان میں نہیں ہے۔ اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اپنی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے ہفتہ 10 دن پہلے مجھے خط لکھا تھا، خود لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کے اگلے سفر کو آسان کرے۔ نذیر احمد نیشنل ایمرجنسی کے نام، یہ انہوں نے انتصاب لکھا ہے۔ نذیر احمد سے میری ملاقات اس دن ہوئی جس دن باولی رینیوجی کیمپ کھلا۔ باولی لاہور میں مہاجرین کا چوتھا کیمپ تھا۔ پہلا ریلوے اسٹیشن سے باہر کھلا میدان تھا جو خود بخود مہاجر کیمپ بن گیا۔ دوسرا کیمپ شادرہ تھا اور تیسرا والٹن۔ میں ریلوے اسٹیشن والے غیر سرکاری مہاجر کیمپ میں محض رضاکار کے طور پہ کام کرتا تھا۔ والٹن کیمپ میں باضابطہ کلرک کی حیثیت 60/400 کے گریڈ میں تعینات ہوا، یعنی 60 بنیادی تنخواہ، 4 سالانہ اضافہ اور آخری حد 100 روپے۔ میں اکیلی جان اتنی تنخواہ بھی نہ ملتی تو صرف گیلا راشن بقائے وجود کے لیے کافی تھا۔ اصل مقصد بچھڑے ہوں کی جستجو تھا۔ دلی کے پرانے قلعے میں بھی رضاکار بننے کا یہی مقصد تھا کہ اس طرح سرکاری عملے کا قرب حاصل ہو جاتا تھا۔ پرانے قلعے کے مہاجر کیمپ میں داخل ہونے کی بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ دلی سے شمال مغرب میں 28 میل کے فاصلے پر سادات کی ایک شریف اور شائستہ بستی تھی، کھر کھودا نام ہے۔ اس بستی کا شمار ہندو جاٹوں کے اکثریتی ضلع روہتک کے ان چند قصبوں میں ہوتا تھا جو پرانی اسلامی تہذیب کی اقدار کی آبرو رکھے ہوئے تھے۔ سونی پت، مہم، کلانور، جھجھر، روہتک اور کھرکھو، یہاں وہ 2500 مسلمان تھے، 3000 ہندو۔ کھرکھودا ایک اونچے پہاڑی نما ٹیلے پر واقع تھا۔ گردا گرد فصیل تھی جو جگہ جگہ سے شکستہ ہو چکی تھی۔ 4 اطراف میں 4 دروازے تھے جو منہدم ہو چکے تھے، صرف نام باقی رہ گئے تھے۔ آزادی کے پہلے دن 15 اگست کو جب تقریباً 20,000 جاٹوں اور سکھوں نے اطراف سے حملہ کیا تو قصبے کی اونچائی اور شکستہ دروازوں نے دفاعی حکمت عملی میں ہماری بڑی مدد کی۔ ویسے بھی ہم نے گزشتہ 6 ماہ سے چندہ سازی سے خاصی تیاری کر رکھی تھی۔ ہمارے 3 گھروں نے جو انڈین آرمی میں اسلحہ سازی کے کارخانے کے ملازم رہ چکے تھے، 4 انچ دہانے کی 4 توپیں، دروازے پر رکھنے کے لیے بارود کے گولے اور بوتلیں اور گائے بھینسوں کے سینگ بارود سے بھرے تیار رکھے تھے۔ غنیم نے قصبہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ پو پھٹتے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی۔ شام کو اپنی 2-4 لاشیں اٹھا کر واپس چلے جاتے۔ رات کو وہ اپنی ٹولیوں میں ہاہو میں مشغول ہو جاتے اور کبھی کبھی میسورین کو خوفزدہ کرنے کے لیے نعرہ زنی کرتے۔ ہمارے بڑے میر رشید احمد کی بیٹھک میں جمع ہو جاتے۔ ہم لڑکے بالے سارے دن کی اپنی اپنی فتوحات کے قصے مزے لے لے کے سنایا کرتے۔ ہماری خواتین اور چھوٹے بچے میر مہربان علی کی حویلی میں اکٹھے ہو جاتے۔ 4 دروازوں کے ناکوں پر مسلح توپچی چوکس بیٹھے رہتے اور 2-2 4-4 پہرہ دار گلیوں بازاروں میں گشت کرتے رہتے۔ یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں پتہ چلے پاکستان کیسے حاصل ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش تو پورا ہفتہ ہوتی رہی تھی، لیکن 22 اگست کی شام کو موسلا دھار شروع ہوئی اور جو بجلیوں کی کڑکی ہیں اور بادل گرجے ہیں، لگتا تھا قیامت آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے گھٹنوں گھٹنوں پانی گلیوں میں شور مچانے لگا۔ میسورین نے اس کو غیبی امداد سمجھا کیونکہ اب غنیم حملے سے باز رہے گا، ممکن ہے مایوس ہو کر واپس چلا جائے۔
رات کو 2 بجے کے قریب اچانک معلوم ہوا کہ ہمارا سارا اسلحہ جو کہ ایک تہخانے میں محفوظ تھا پانی میں غرقاب ہو گیا۔ اسلحے کے ذخیرے بھی یہیں تھا، اور شام کو جنگ کے بعد بندوقیں، برچیاں، بلم، لاٹھیاں، تیر کمانیں اسلحہ خانے میں جمع کر دی جاتی تھی۔ پانی کا بے قابو ریلا جانے کیوں کر سیڑھیاں اتر کر دیواروں پر چڑھ گیا تھا۔ لالٹینوں کی روشنی میں سینگ اور گولے اور بندوقیں بے بسی سے تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ اہل بستی پہ مرگ کا سناٹا طاری ہو گیا۔ اکابرین میں باہم صلاح و مشورہ ہوا، طے پایا کہ فوری طور پر قافلہ بناؤ اور دہلی کی طرف بھاگو۔ بستی سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر جب قافلہ بارش میں بھیگتا ہوا کیچڑ میں لگ پر نہر گوپال پور کے پل پر سے گزرنے لگا تو غنیم گھوڑ سوار دستوں نے اچانک نمودار ہو کر روک لیا۔ ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے۔ حکم ہوا نہر کے ایک کنارے مرد قطار باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ برقع پوش خواتین نے اپنے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ دوسرے کنارے پہ قطار باندھ لی۔ تب فائرنگ کا حکم ہوا۔ اجتماعی قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت سے مقتولین نہر کے سیلابی پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ جو عقبی میدان کی طرف بھاگے ان کا تعاقب کیا گیا اور بیچ میدان میں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ قافلہ سخت جان آن کی آن میں نرم و نازک پھول کی پتیوں کی طرح بکھر گیا۔ جن 2-4 کی قسمت میں پاکستان کا باشندہ لکھنا تھا وہ بچ گئے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھے قاسم احمد صاحب۔ میں زخمی حالت میں قریب ہی کھڑی ایک میں چھپ گیا، کھیت وغیرہ میں کئی روز چھپا رہا۔ ڈراؤنا منظر اپنی ان بدنظیر آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ بے شمار گرد چیلیں، کوے اور کتے جانے کہاں کہاں سے وہاں سے آ کر جمع ہو گئے، اور یہ سب مل کر پاکستان کو بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ اس کی بوٹیاں نوچ رہے تھے، اس کی ہڈیاں چبا رہے تھے۔ چچا، تایا، ماموں، خالو، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجے، بھتیجے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، تمام انسانی رشتوں نے اپنی اپنی قربانی دے دی۔ وہ ہولناک اور دل سوز منظر ایک غلاف ہے، ایک چھلکا ہے جس کے اندر میں زندگی ملفوف ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد دنیا کا ہر منظر، ہوا کا جھونکا، سورج کی دھوپ اس غلاف سے چھن کر ہی میرے حواس تک پہنچ سکی۔ جب میدان دغا میں شام غریبہ مٹانے والا بھی کوئی نہ رہا، اور قافلے کی ایک ایک ہڈی اور ایک ایک بوٹی کا صفایا ہو گیا، اور ٹھٹھے لگانے والے تماشائی بھی رفتہ رفتہ غائب ہو گئے، تو جینے کی ہوس مجھے پیادہ دہلی لے آئی۔ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر سفر کرتا، اور دن کے اجالے میں کسی کھیت میں روپوش ہو جاتا۔ دہلی کے پرانے قلعے کے ریفیوجی کیمپ میں بطور رضاکار 1.5 مہینہ کام کیا۔ اکتوبر میں لاہور آ گیا۔ جلدی میٹرک امتحان دینے کی بنیاد پر والٹن مہاجر کیمپ میں کلرک بھرتی ہو گیا۔ ایک روز کیمپ کمانڈر نے سب رضاکاروں تنخواہ دار عملے کے اپنے بیرک کے برآمدے میں طلب کیا اور بتایا کہ والٹن میں اب تل دھرنے کو بھی گنجائش نہیں رہی، اس لیے آج باولی میں ایک نیا مہاجر کیمپ قائم ہو گیا ہے۔ تم میں سے فلاں 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 حضرات فوری طور پر باولی کیمپ پہنچ کر کیمپ کمانڈنٹ کے پیش ہو جائیں۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ باولی سرحد سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں کبھی دوران جنگ انگریزوں نے ایک عارضی چھاؤنی بنا لی تھی۔ یہ باولی مہاجر کیمپ کے قیام کا پہلا دن تھا۔ جتنے رضاکار اور کلرک وغیرہ وہاں بھیجے گئے تھے وہ نئے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں نئی ڈیوٹیاں لینے کے لیے جمع ہوئے۔ کمانڈنٹ کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، سب انہیں کیپٹن صاحب کہتے تھے۔ لمبے تڑنگے، گورا رنگ، کالی اچکل پہ سرخ ٹوپی انہیں خوب سجتی تھی۔ انہوں نے اپنے نائب کی مدد سے سرکاری فہرست کے مطابق اپنے نئے ارکان عملہ کو پکارنا شروع کیا۔ حاضرین اپنے اپنے نام پر ہاتھ اٹھاتے رہے۔ محمد اسحاق والنٹیئر، شاہد عباس والنٹیئر، احمد گردیزی والنٹیئر، تنویر احمد کلرک، قاسم علی کلرک، نذیر احمد نیشنل ایمرجنسی۔ یہ نیشنل ایمرجنسی میرے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ نذیر احمد نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ گندمی رنگ، بھوری بھوری مسکراتی ہوئی آنکھیں، جس گھٹا ہوا پہلی نظر میں پٹھان معلوم ہوتا تھا۔
سب کی سب ڈیوٹیاں مقرر کرتے وقت کیپٹن صاحب نے کہا کہ 2 آدمی ایسے چاہیے جو لاشوں کی تجہیز و تقسیم کر سکیں. یہ کام سخت ہے لیکن ثواب کا کام ہے. بجائے اس کے کہ میں خود ڈیوٹی لگاؤں، آپ میں سے 2 آدمی جو اسلامی جذبے سے یہ کام کر سکیں ہاتھ کھڑا کر لیں. نذیر احمد نے فوراً ہاتھ کھڑا کر لیا. اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا. ہم دونوں لاج برداری پر معمور ہو گئے. ایک پرانے دھرانہ اسٹریچر پر ہمارے حوالے کر دیا گیا. اس اسٹریچر کے سارے سہارے ہماری دوستی پروان چڑھی. معمول یہ تھا کہ رات کو واگا بارڈر کی جانب سے مہاجرین کی 3 کانوائیاں آتی تھیں. ایک 10 بجے، دوسری 2 بجے کے قریب اور تیسری 4 ساڑھے 4 بجے. ہر کانوائے میں انڈین ملٹری کے 4-5 ٹرک ہوتے تھے. اگلی سیٹوں پر ڈرائیور کے علاوہ 1-2 باوردی سپاہی ہوتے تھے. ٹرک میں مہاجرین جانوروں کی طرح اوپر تلے ڈھونسے ہوئے ہوتے تھے. مہاجرین کو پہلے اتار کر سڑک کے کنارے جمع کیا جاتا تھا، پھر رضاکار انہیں بیرکوں کی طرف لے جاتے تھے. پہلے فوراً گیلا راشن دیا جاتا تھا. سوکھا راشن کل سے شروع کیا جائے گا. گیلے راشن میں 2 تندوری روٹیاں، پتلا شوربہ، دال، یہ سرکاری راشن تھا. لیکن اہل لاہور نے سرکاری گیلے راشن کا موقع کم ہی دیا. ان کے امدادی تانگے اور ریڑے ہر کانوائے کے آنے سے پہلے ہی سڑک کے دونوں طرف موجود ہوتے تھے. دیگیں، گرم گرم بریانی، پلاؤ، زردہ، نان، کلچے، کمبل، کپڑے، ادویہ اور دیگر حسب توفیق جمع شدہ امدادی سامان. ہر ٹرک سے جو مہاجرین برآمد ہوتے تھے ان میں پنجابی بولنے والے بھی تھے، اردو بولنے والے بھی تھے. اس وقت زبان، رنگ و نسل و عمر کی کوئی تفریق نہیں تھی. ہر ہجرت کرنے والا مہاجر تھا. فی ٹرک 10-15 زخمی و بیمار ضرور نکلتے تھے جن کو مرہم پٹی کے لیے ڈیوٹی پر معمور رضاکار فوراً ڈسپنسری پہنچاتے تھے جو قریب ترین بیرک میں قائم کر لی گئی تھی. ہر ٹرک میں کم از کم 1 لاش ضرور برآمد ہوتی تھی. مرنے والے پر بھی زبان، رنگ، نسل و عمر کی کوئی قید نہیں تھی. اس کو اسٹریچر پر لاد کر مردہ خانے میں رکھ دینا نذیر احمد نیشنل ایمرجنسی اس کے نائب قاسم علی کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ ڈیوٹی بہت چھوٹی اور تھوڑی تھی. ہم فی کانوائے 15-20 منٹوں میں اپنا مردہ ٹھکانے لگا کر فارغ ہو جاتے تھے. بے گور و کفن لاشوں کو تجہیز و تدفین کی رسوم کی ادائیگی کے بغیر ٹھکانے لگانے میں وقت کتنا لگتا ہے. تب نذیر احمد مہاجرین کی ٹولیوں میں گھس جاتا تھا. ان سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا. کس ضلع سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو، پاکستان میں کہاں جانے کا ارادہ ہے. باتیں، زندہ باتیں، پر امید باتیں مہاجرین کی بکھری ہوئی اداس مایوس روحوں میں جینے کی تمنا پیدا کر دیتی تھی. دن کے وقت اور رات کے وقت ہر وقت میں نے نذیر احمد کو دیکھا. مہاجرین کو پاکستان کی اہمیت اور فضیلت بتاتے پایا. میں بھی ایک اداس مایوس لہو لہان قافلے سے بچھڑا تنہا مہاجر تھا. نذیر احمد کی باتوں سے میرے بکھرے ہوئے زخمی احساسات میں بھی جمعیت پیدا ہوئی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بند تو نہیں ہوا؟ دیکھ لو، چل رہا ہے. نذیر احمد مہاجر نہیں تھا، ہم سب کا انصار بھائی تھا. ضلع مردان کے کسی گاؤں کا رہنے والا. چند برس پہلے اس کے والد نے لائر پور میں تمباکو کی دکان کھول لی تھی اور بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج لاہور میں داخل کرا دیا. دوران تعلیم اس نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جب پاکستان بنا تو وہ BA کے دوسرے سال میں تھا. مہاجرین کی آمد اور دوسرے امور کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ جو طلبہ اس ہنگامی اور نازک وقت میں قوم کی خدمت کریں گے انہیں امتحان دیے بغیر نیشنل ایمرجنسی ڈگری یا ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. مہاجر کیمپوں اور دوسرے مقامات پر قومی خدمت بجا لانے والے طلبہ کو اسی لیے نیشنل ایمرجنسی کہا جاتا تھا. نومبر 1947 کی رات عجب واقعہ ہوا. ہم دونوں دوسرے کانوائے کو بھگتا کر سڑک کے کنارے پلیا پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ظاہر ہے نئے ملک کی نئی باتیں، نئے عزم، نئے ولولے، نئے خواب، ہجرت کی باتیں، مستقبل کی باتیں، زندگی عظیم تر، نفیس تر، حسین تر زندگی کی باتیں. دیکھتے ہیں کہ کیا پلیا کے پچھواڑے ذرا نشیب میں بجلی کے عارضی کھمبے کے عین نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. ہم دونوں لپک کر اس کے پاس گئے. بڑھیا 60 سال سے کم نہ ہوگی. سفید براق لباس، سفید دوپٹہ، سفید قمیض و شلوار، سفید بال، سفید رنگ، سفید آنکھیں، سفید بھویں. جالندر کے کسی اغوان گھرانے کی خاتون تھی. نذیر احمد نے کہا ماں جی چلیے یہاں سردی ہے، ہم کو بیرک میں پہنچا دیا. ماں جی نے کوئی جواب نہ دیا. نذیر احمد نے جھک کر ماں جی کا ہاتھ پکڑا.
کہ اٹھانا چاہا، ماجی لڑک گئی، دونوں پاؤں اوپر اٹھ گئے، مردار چہرہ ٹمٹماتے ہوئے بلب کی پیلی پیلی روشنی کے مقابل آ گیا۔ ماجی کی روح نے ان کا ساتھ ایسے عالم میں چھوڑا، نہ موبائل نے ساتھ دیا اور نہ ہمت ہو رہی تھی اتنی کہ ایک ساتھ اس کو پڑھ سکوں، تو 2 حصوں میں ریکارڈ کیا۔ تھوڑا سا بریک آئے گا، ایکسیپٹ کر لیجئے گا اس کو۔ میں پہنچا تھا نذیر احمد کی باتوں پر۔ نذیر احمد نے اپنی پر امید باتوں سے، میٹھی میٹھی اثر پذیر دلیلوں سے مجھے پاکستانیت کا امتحان دینے پر مائل کر لیا۔ اس نے کلمہ توحید با آواز بلند پڑھا، اس کی پیروی میں نے بھی پڑھا۔ اس نے اللہ اکبر کہا، میں نے بھی کہا، اور ہم دونوں نے مل کر ماجی کو اسٹیچر پہ ڈالا۔ نذیر احمد کی آواز میں چاروں کل باری باری پڑھنے لگا۔ ہم مردہ خانے کی طرف چلے، جس کا فاصلہ پل سراج سے بھی طویل اور کٹھن تھا۔ اگر اسٹیچر کے آگے میں ہوتا تھا تو گھپ اندھیرے میں میرے آگے آگے مردے ہی مردے چلتے نظر آتے تھے۔ میں نذیر احمد سے کہتا کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب میں پیچھے ہوتا تو اسٹیچر پہ بیٹھی اکڑی ہوئی جھولتی ہوئی لاش جیسے پوچھ رہی ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جب ہم نے ماجی کو مردہ خانے میں دوسرے نئے پاکستانیوں کی صف میں رکھا تو سابقہ میں سے کسی لاش کے حلقوم سے ایک مردانہ انتہائی ہولناک اور لمبی غرغراتی ہوئی آواز نکلی، ہائے! تب میں بھاگا اور وہ آواز میرے پیچھے بھاگی، میں اور تیز بھاگا، وہ آواز اور تیز بھاگی۔ میں نے دور سے دیکھا نذیر احمد بھی مخالف سمت میں بھاگا جا رہا تھا۔ چپ چاپ ہم بجلی کی رفتار سے بھی تیز بھاگتے رہے۔ اس نے مجھے آواز نہیں دی، میں نے اسے نہیں پکارا۔ نذیر احمد بھی مخالف سمت میں بھاگا جا رہا تھا۔ چپ چاپ ہم بجلی سی کی رفتار سے بھی تیز بھاگتے رہے۔ اس نے مجھے آواز نہیں دی، میں نے اسے نہیں پکارا۔ وہ جو مجسم نظریہ پاکستان تھا وہ مجھے پھر کبھی کہیں نہیں ملا۔ نذیر احمد تم کہاں ہو؟ تم یا تمہارے جیسا مجھے پھر کہیں کبھی نہیں ملا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے سچے پاکستانی، تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، مجھ سے ملو۔ پھر نیشنل ایمرجنسی کا وقت آن پڑا ہے۔ بے شمار گدھ، چیلیں، کوے اور کتے پاکستان کو بھنبوڑ رہے ہیں، اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جلد پہنچو تاکہ ہم مل کر ان کا کلا کما کر دیں۔ تم کہاں ہو؟ تم ہو کہاں؟ جہاں بھی ہو جلد پہنچو۔ اگر تم یہاں سے مستقل رخصت ہو چکے ہو تو خوابوں میں آؤ، کوئی بشارت لاؤ۔ تمہارا باولی، رینیو جی، کیمپ والا قاسم علی۔ یہ قاسم علی صاحب کا حق تھا کہ میں اس کو بولوں، اور میں نے بول دیا۔ پاکستان کو ہر وقت قاسم علی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس 14 اگست پہ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، خدارا یہ سیاسی پارٹیوں کے چنگل سے نکلیں، صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں۔ جو پاکستان کا ہو، جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہو، اس کا تو ساتھ دیں۔ صرف کسی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے، کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، قبر میں جواب دینا ہوگا۔ طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔